بخاری صاحب ایز آئی سیڈ کہ غزہ کے حوالے میں از ویری امپورٹنٹ، بڑی میٹنگ ہونے والی ہے، بخاری صاحب کیا لگتا ہے کیا آؤٹ کم ہوگی، کیا جنگ بندی حقیقی طور پر ہو جائے گی؟ دیکھیے میں اس کے اوپر دو طرح سے ریئیکٹ کر سکتا ہوں. ایک یہ کہ انٹرنیشنل سیناریو ہونے کا جا رہا ہے، اور یہ کہ ایک ایز اے پاکستانی میری خواہشات کیا ہوں گی غزہ کے حوالے سے اور حماس کے حوالے سے. دونوں کا کوشش کرتے ہیں احاطہ کرنے کی، لیکن ریئلزم کی اپروچ کو اپنا کے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے مطابق بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ہیو بین ٹو شرم الشیخ. یہ ایک بہت بڑی کنونشن کا شہر ہے جہاں دنیا کے بہت بڑے بڑے کنونشنز، چاہے وہ تجارتی ہوں، چاہے وہ باہمی بائیلیٹرل میٹنگز ہوں، چاہے وہ سیمینارز ہوں. یہ شہر بنا ہی اس کے لیے ہے، ساحل کے اوپر واقع ہے یہ، اور یہاں پر بہت بڑے بڑے کنونشن سینٹر ہیں جس کے اندر 10,000 ہزار لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ ہے. تو یہ معروف ہے، یعنی مشہور ہے اس اعتبار سے کہ یہاں بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں. لیکن مجھے یہ ساری جو گفتگو ہم سن رہے ہیں اس حوالے سے کہ وہاں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، مجھے یہ ایک مذاق اور منافرت کی بدترین شکل سمجھ میں آتی ہے. کیوں میں نے کہا ایسا؟ مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں؟ حماس سے. کون کر رہا ہے؟ اسرائیل اور امریکہ. اور غزہ میں حماس کا کوئی رول نہیں ہے. اس سے بڑی منافقت آپ نے سنی کبھی؟ کہ جس پارٹی سے بیٹھ کے آپ مذاکرات کر رہے ہیں، جس حوالے سے مذاکرات کر رہے ہیں، اس کا رول کوئی نہیں ہوگا اس میں. تو یہ اس کو کیا نام دوں میں، اس کو میں کیا کہوں اس کے اوپر. لیکن جیسا میں نے کہا کہ ورلڈ گراؤنڈ ریالٹیز ایسی ہیں کہ حماس کو چاروں طرف سے گھیر کے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ کچھ ایسی شرائط ماننے پر تیار ہو جائے جو ان کے بنیادی موقف سے متصادم ہوں. ٹھیک ہو گئی جی؟ ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ حماس یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہم سے توقع یہ رکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کی لاشیں واپس کر دیں، ہم آپ کی یرغمالی واپس کر دیں. وہ غیرت کرو، کوئی بمباری بند کرو گے تو ہم یہ کلیکشن کریں گے نا ساری. ایک جگہ تو نہیں رکھے ہوئے کہ آپ بم مار کے ان سب کو مار دیتے. ایک ایک بندہ پتہ نہیں کہاں کہاں تحفظ کے ساتھ رکھا ہوا ہے جو آج تک وہ زندہ ہیں، ورنہ وہ سارے مر چکے ہوتے ہیں اب تک. لیکن اسرائیل صاحب جو ہیں وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ نیتن یاہو اور ان کا وہ ایک اور ہے وہ پاگل سا جرنیل جو ان کا وزیر دفاع ہے، اور اسی طرح سے ایک اور پاگل ہے وہ جو ان کا آرمی چیف ہے. ان کے بیانات کو اگر آپ لیں تو وہ میل ہی نہیں کھاتے اس انٹرنیشنل اپروچ کے ساتھ کہ ایک طرف آپ مذاکرات کا عمل جاری کیے ہوئے ہیں، دوسری طرف آپ جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں اپنی بدترین شکل میں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ قطر نے حماس کو یہ ضمانت دی ہے کہ اگر اس امن معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو اسرائیلی فوج کے انخلاء کو ہم یقینی بنائیں گے کہ وہ غزہ میں نہ رہے. بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس ضمانت پر یقین کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے چونکہ اب پھر قطر ایک بہت بڑا ثالث بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قطر کے ساتھ جو معافی نامے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے ان کی ایئر سپیس کی وائلیشن ہوئی تھی، جس طرح وہاں اٹیک کیا گیا تھا حماس کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کے لیے، پھر جس طریقے سے انہوں نے انتہائی ڈٹائی سے معافی بھی مانگی تھی اگر آپ کو یاد ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گارنٹی اگر آپ نہیں دیں گے تو حماس آپ کی مکمل بات کیوں مانے گا؟ مجھے بتائیے. مر جائیں گے نا، مرنے کے لیے تو وہ ہمیشہ سے تیار ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں. صاحب حماس نے بہت ساری شقوں پر اتفاق آلریڈی کر لیا ہوا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سرنڈر کے ہی مترادف ہے؟ دیکھیے اگر اس میں کبھی کوئی تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے تو ٹرمپ اور نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ وہ کمی بھی نہ رہے اور یہ کمپلیٹ سرنڈر ہو. کمپلیٹ سرنڈر کر کے کیا ایک آزادی کی تحریک جو ہے اس کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا؟ بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ حماس کمپلیٹلی سرنڈر کرے گا یا نہیں؟ میرا نہیں خیال. دیکھیں اگر میں ہسٹری دیکھوں، یہ قتل عام آج کا نہیں ہے، یہ تو 70 دہائیوں سے ہو رہا ہے. اس سے زیادہ زیادہ لوگ ایک ایک دن میں مرے ہیں. صابرہ اور شتیلہ کے کیمپوں کی میں مثال دوں آپ کو تو 35,000 لوگ 4 گھنٹے میں شہید کر دیے گئے تھے. تو یہ مارا ماری کا سلسلہ تو 7 دہائیوں سے جاری ہے. تو آج تک تو یہ ختم نہیں ہوا. بالکل. لیکن بخاری صاحب ہمیشہ سے حماس جو تھا اس کا موقف بڑا اسٹرانگ تھا اس کے اوپر، لیکن اب یوں لگ رہا ہے کہ حماس بھی مذاکرات اور جو ہے موسٹلی شقوں پر تو آلریڈی جو ہے وہ ایگری کر چکا ہے. دیکھیے کیا چینج لگتا ہے؟ میں اوائڈ کر رہا تھا آپ کے سوال کا براہ راست جواب دینا، لیکن آپ نے گھیرا گھورا ڈال کے مجھ سے وہ بات کروا لینی ہے جو میں ابھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے جب آپ کی اپنی کمیونٹی یعنی مسلم ورلڈ آپ کے ساتھ کھڑی نہ ہو، جب آپ کی مسلم ورلڈ کی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ ہوں، جب آپ کی کمیونٹی کے 13 ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہوں اور باقی لائن لگا کے کھڑے ہوں، تو حماس کیا کرے؟
یہ وہ انفارچونیٹ کامنٹری تھی جو میں اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا. لیکن آج حماس اگر مجبور ہوئی ہے, حماس اگر سرنڈر کے قریب ہے, تو نو بڈی از ٹو بی بلیمڈ. طاقتور قوتیں تو ہمیشہ جدوجہد آزادی کو ختم کرنے کی کوششیں کرتی رہتی ہیں. جی بالکل. لیکن جب وہ کہتے ہیں نا, دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو جب آپ کی اپنی کمیونٹی آپ کو ڈسون کر دے, تو پھر آپ کے پاس دشمن کی باتیں ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا ہے. جی بھائی صاحب, اگر جسٹ ان کیس حماس سرنڈر کر دیتا ہے تو پھر دو ریاستی حل کا کیا ہوگا؟ غزہ کے لوگوں کا, فلسطین کے لوگوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیے, یہ تو اتنا تلخ بات ہے. دو ریاستی حل تو اس ٹرمپ کے معاہدے میں ہے ہی نہیں, کہیں بھی اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کہاں سے کہاں تک لے کے جا رہے ہیں اس بات کو. لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ یہ بنیادی اصول ہے جس کی طرف حزب اللہ نے اشارہ کیا کہ جو مرضی ہو جائے, ہم فلسطین کی بنیادی کوس سے جو ہے وہ آنکھیں نہیں موڑ سکتے. وہ اسی طرح رہے گی کہ فلسطین کی ریاست کا قائم ہونا یقینی ہے, بن کے رہے گی, یہ ان کا حق ہے. ان کے حق کو آپ ایک طویل عرصے تک ڈینائی نہیں کر سکتے. بالکل. لیکن بخاری صاحب, حزب اللہ نے ایٹ دا سیم ٹائم ٹرمپ کے پلان کی بھی حمایت کر دی ہے. دیکھیے, اگر اس کے نتیجے میں اسرائیلی فوجیں نکل جاتی ہیں, اگر اس کے نتیجے میں غزہ کی تعمیر نو کا کام شروع ہو جاتا ہے, بہت ساری چیزیں پرووائزو ہیں نا, پرووائزوز ہیں بہت سارے. لیکن ایک اور انفارچونیٹ بات, ٹرمپ جو اس امن معاہدے کے آتھر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, وہ ساتھ ساتھ غزہ کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. جی بالکل. اب سنیے جناب ان کی لیٹسٹ دھمکی. انہوں نے کہا ہے کہ اگر حماس نے غزہ پر اپنا کنٹرول ختم نہ کیا تو ہم اس کو نیست و نابود کر دیں گے. ذرا لینگویج ملاحظہ فرمائیں. یہ ہے وہ قسم پرسی کی حالت جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ 2.2 بلین مسلمان ہونے کے باوجود, 59 مسلم ریاستیں ہونے کے باوجود, دنیا کے سب سے بڑے وسائل ہونے کے باوجود, دنیا کے سب سے زیادہ وار مشینری ہونے کے باوجود, آج حماس جو ہے وہ تنہا کھڑی ہے. کوئی اس کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہمیں ہونا. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, ایک اور ایشو ہے جس کے اوپر بڑی کانٹراڈکشن ہے. عرب میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ حماس جو ہے وہ غیر مسلح ہونے کے لیے تیار ہے, جبکہ ترک میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حماس اس طرح کی کسی بھی تجویز کے اوپر غور نہیں کر رہا, غیر مسلح نہیں ہوگا. اس کنٹروورسی میں دو ایلیمنٹ ہیں. جی, پہلی بات تو یہ کہ ٹرمپ کے اوریجنل پلان میں اور اسرائیل کے نیتن یاہو کے بیانات میں یہ تھا کہ یہ ہمارے سامنے ہتھیار پھینکیں گے. اچھا, یاد ہے؟ جی جی بالکل یاد ہے. ایک تو یہ کہ اس کا تو کوئی سوال ہی چھوڑ دیں. جس طرف اشارہ کیا ہے حماس کی لیڈرشپ نے وہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر ایک مسلمانوں کے ممالک سے فلسطینی اتھارٹی کوئی بنتی ہے یا فلسطین اتھارٹی کو بنتی ہے, ہم اس کے آگے ہتھیار جو ہے وہ جمع کرا دیں گے, پھینک دیں گے نہیں ہے, سرنڈر نہیں ہے. اینی وے, اس کو یہ رنگ دیا جا رہا ہے اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ ہتھیار پھینک کے یہاں سے پھٹا کھائیں گے. اور غزہ دیکھ لیا نا آپ نے کہ جو مذاکراتی ٹیم ہے اس میں وہ داماد صاحب ٹرمپ کے شامل ہیں جنہوں نے یہاں وہ ریویریا بنانا ہے. جی, یہ آپ ذرا نیتیں دیکھیں ان کی کیا ہیں. اینی وے, آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. دیکھیں جی, دوسری طرف اسرائیلی آرمی چیف صاحب جو ہیں مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں جنگ کو دوبارہ شروع کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ سینٹی ہے کہ ایک طرف آپ مذاکرات کے لیے شرم الشیخ میں بیٹھ رہے ہوں اور دوسری طرف آپ کہیں کہ ہم تو جنگ جاری رکھیں گے. جی, اور بکاز وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی نہیں, صرف آپریشنل جو کنڈیشنز ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں. ایبسلیوٹلی, یہ بہت تباہ کاری ہے جس کی طرف ابھی شاید ہماری مسلم لیڈرشپ کی توجہ نہیں گئی ہے. یعنی وہ یہ ہے کہ ڈیم اف یو ڈو ڈیم اف یو ڈونٹ. یعنی حماس کے لیے ایک ایسی صورتحال کریٹ کی جا رہی ہے کہ وہ کرے تب بھی تباہی, نہ کرے تب بھی تباہی. اس کا ذمہ دار یہ فتح میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ٹرمپ کی ہے یا نیتن یاہو کی ہے. یہ شکست ہے مسلم امہ کی لیڈرشپ. ٹھیک ہے جی. جی بخاری صاحب, ایک طرف تو جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا کے سامنے امن کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسرائیل کی لیڈرشپ جو موقف اختیار کیے ہوئے وہ اب بھی جارحانہ ہے, اس میں ابھی بھی بمباری کی اور آگے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو اس طرح سے غزہ کے امن کس طرح سے قائم ہوگا؟ دیکھیے, وہ جو آرمی چیف ہیں اسرائیل کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں حقیقت کو بدلا جا رہا ہے. یعنی وہ گریٹر اسرائیل کی بات کہیں نہ کہیں سے ان کے منہ سے نکل جاتی ہے. اتنے بڑے حرافہ ایٹیچیوڈ کے مالک ہیں یہ. حرافہ سمجھتی ہیں نا آپ؟ جی, بہت اس کی خوفناک وضاحت میں اس وقت کرنا نہیں چاہتا ہوں. وہ یہ کہ آپ کر کچھ رہے ہیں, دکھا کچھ رہے ہیں, دعویٰ کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں جناب. نیتن یاہو صاحب نے فرمایا ہے کہ جی
قیدیوں کی رہائی ٹرمپ پلان پر عمل درآمد سے پہلے ہونی چاہیے. آ گیا وہی گھٹیا پن اس کا. یعنی جو خدشہ ہے حماس کو, اور جو خدشہ مجھے اور آپ کو بھی ہے, کہ اگر قیدی رہا ہو گئے, لاشیں واپس مل گئیں, تو نیتن یاہو اگر کہے کہ جی تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو, گیٹ لاسٹ, جو پوائنٹ آف ایڈوانٹیج ہے حماس کے پاس تو وہ تو کمپلیٹلی ختم ہو جائے گا. اسی کو ختم کرنے کے لیے میرے خیال سے سازش ہو رہی ہے. اس سازش کو حماس کامیاب ہونے دے گی یا نہیں ہونے دے گی, کیونکہ مسلم امہ سے, اس اماں جان سے آپ زیادہ توقع نہ رکھیں جو بہت دیر سے اغوا ہوئی ہے, پتہ نہیں کہاں پہ ہے. اینی وے آگے چلتے ہیں جناب. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ قیدی آپ چھوڑ دیں, ہاں جی, پھر ہم سوچیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. ذرا مجھے اندازہ کر کے بتائیے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں, شرم الشیخ میں تینوں وفود بیٹھے ہوئے ہیں, آلریڈی وہاں پہنچ گیا. ایک اور یہ مزیدار بات یہاں یہ کہ وہ جو فلسطینی لیڈر قیادت کر رہے ہیں اس مذاکرات کی ٹیم کی, حماس کی, اس کے بارے میں اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہوا ہے, معاذ اللہ شہید کر دیا ہوا. تو وہ بھی اس وقت اس کی قیادت کریں گے تو اس کے لیے بھی ان کو ڈوب مرنا چاہیے. اینی وے نیتن یاہو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ ختم ہونے کے بعد فلسطینی اتھارٹی غزہ پر حکومت نہیں کرے گی. تو بخاری صاحب کیا اس میں بالکل بھی پیلسٹائن کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی کمپلیٹلی؟ دیکھیے یہی تو بدقسمتی کی بات ہے کہ اس کے اوپر سیلیبریٹ کر رہی ہیں مسلم حکومتیں انکلوڈنگ قطر, کہ جی کیا بات ہے. یعنی آپ حماس کو تو مائنس کر رہے ہیں, چلیے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے نزدیک وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, لیکن فلسطینی قوم کہاں ہے؟ وہ مظلوم قوم جس نے اتنی شہادتیں پیش کی ہیں, جو 7-8 دہائیوں سے جد و جہد آزادی جو ہے اس کو چلا رہے ہیں, وہ کدھر ہے؟ اس پورے ڈرامے میں کہیں آپ کو نظر آ رہی ہے فلسطینی قوم؟ I think that is the worst part of this agreement. بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور بخاری صاحب اس ساری سچویشن کے اندر اگر حماس غیر مسلح ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ بات لیجیٹیمائز ہو جائے گی کہ حماس ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی. You see, یہی وہ تکلیف ہے جس سے میں دوچار ہوں کہ ہر لحاظ سے it is negative for Hamas and all positive for Netanyahu. یہ ہے اس مذاکرات کی جسٹ جس کو لے کے یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ آخری قبر کھودنے کے مترادف ہے حماس کی اور فلسطین کی جد و جہد آزادی کی. اس کے بعد طویل عرصہ لگے گا. جہاں تک ہتھیار پھینک کے دوبارہ مسلح ہونے کی بات ہے, اس میں تو گھنٹے لگتے ہیں. دنیا بھر میں اسلحہ بے پناہ. یہ اسرائیلی جو ہیں یہ بغیرت پوری دنیا میں ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو اسلحہ بیچتے ہیں. اور بخاری صاحب اگر حماس اب غیر مسلح ہو جاتی ہے اور یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے تو what would be the outcome؟ اتنے سال ایک جنگ لڑی گئی, 66,000 فلسطینی اس میں شہید ہوئے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ جو ہے وہ مسلم امہ کی فاتحہ پڑھنے کے اوپر ہے. یعنی میں آپ کو ایمانداری سے عرض کروں, کاش مجھے آزادی ہوتی وہ سب کچھ کہنے کی جو میں فیل کر رہا ہوں اس وقت. میرا دل بہت دکھی ہے, میں ذہنی طور پر بہت یعنی اذیت سے دوچار ہوں کہ حماس کے قتل عام میں, فلسطین کی کاز کی تدفین میں ہمارے تمام مسلم ممالک کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں. میں کسی کو ایکسیپشن نہیں سمجھتا. غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. بالکل پوری کی پوری مسلم لیڈرشپ نے اس وقت ٹرمپ کا ساتھ دینے کے لیے نیتن یاہو کے ذریعے فلسطین کی کاز, فلسطینی ریاست, حماس, ان سب کی ایک مشترکہ قبر کھود کے دفن کر دیا اس میں. جی مقدس صاحب, اور اگر یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے تو اٹ ول بی اے ون ون سچویشن فار ٹرمپ اینڈ نیتن یاہو. دیکھیے ایک تو میں نے آپ کو تو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے, ہر پروگرام میں کہا ہے کہ اٹ از ناٹ نیتن یاہو alone who is responsible for this destruction of the Palestinian nation and Gaza. It is Trump. جی اگر آپ مجھ سے ایمانداری سے پوچھیں تو he is the main culprit. جی وہ کہتے ہیں نا کہ جو ظلم کر رہا ہو اس سے بھی زیادہ ذمہ دار وہ ہیں جو ظلم کا ساتھ دے رہے ہوں. جی بالکل. اینڈ نیتن یاہو نے آ کے امریکہ کی پوری تاریخ بدل کے رکھ دی ہے. اینڈ بخاری صاحب پتہ نہیں کس منہ سے یہ لوگ امن کی باتیں کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جو فلوٹیلا میں لوگ شامل تھے جس میں گریٹا تھنبرگ کا نام بھی جو ہے وہ موجود ہے, ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے, جس طرح سے ان کو قید کیا گیا ہے, وہ بالکل یہ ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل ایک انتہا پسند قوم ہے. ایبسولوٹلی. آپ اس سے پیچھے چلیے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام میں اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ جو لوگ حماس کی قید سے رہا ہو کے گئے ہیں انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو کیا بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا, اور جو لوگ ان کی قید سے رہا ہو کے آئے ہیں ان کی جو حالت ہے, انسانیت کو شرم آنی چاہیے ان کو دیکھ کے. جہاں تک فوٹیلا کے لوگ ہے, آپ دیکھیے گئے یہ جو گریٹا تھنبرگ ہیں یہ ایک انٹرنیشنلی نون فگر ہیں. وہ انسانیت کی خاطر جو انہوں نے کیمپین لانچ کی ہوئی ہے اس کے بارے میں کون ہے جو واقف نہیں, لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوا
اس کے ٹی وی انٹرویوز چل رہے ہیں اب. جی ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا, ان کو پرچم کو جھک کے سلام کرنے کا کہا گیا, ان کو پرچم میں لپیٹ کے تصویریں کھچائی گئی. یہ کہاں ہوتا ہے, کون سی ماڈرن دنیا میں یہ ہوتا ہے؟ اور یہ سب کچھ دیکھ کے لیڈر جو ہے وہ زبان سیے ہوئے ہیں, آر لے کے انہوں نے اپنے منہ سی لیے ہیں, مجال ہے کسی کے منہ سے کچھ نکل جائے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک ہے. اور اس طرح کے واقعات کے بعد اسرائیل کا اصل چہرہ جو ہے پوری دنیا کے سامنے آئے گا. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک.